بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا تعلق بنیادی انسانی حقوق سے ہے۔ انسانی حقوق کے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو اپنے ساتھ آج یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ان میں پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن انور شاہ صاحب۔ کیپٹن انور شاہ پاکستان میں ڈائریکٹر رہ چکے ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے، گوادر پورٹ کے بھی آپ چیئرمین رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پی این ایس سی کے آپ ڈائریکٹر ہیں اور رہ چکے ہیں، اور ورلڈ میری ٹائم یونیورسٹی کے 3 دفعہ منتخب ہونے والے واحد پاکستانی گورنر ہیں۔ کیپٹن انور شاہ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری آج کی دوسری مہمان محترمہ جیسمین لاکھانی صاحبہ۔ جیسمین لاکھانی صاحبہ کا تعلق سیفٹی اینڈ ہیومن فیکٹر انسٹیٹیوٹ سے ہے، اور آپ نے روڈ سیفٹی اور اس سے متعلق دیگر جو ایشوز ہیں، ایئر سیفٹی اور میری ٹائم کے ایشوز کے اوپر بھی آپ کی ایکسٹینسو ریسرچ بھی ہے، آپ نے کام کیا ہے، اور آپ اس حوالے سے ٹریننگ بھی دیتی ہیں۔ ہم جیسمین لاکھانی صاحبہ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ شعور ہم بیدار کر سکیں کہ انسانی جان جو ہے وہ بہت ہی محترم اور قیمتی ہے، اور انسانی جان کے ضیاع کے لیے جو بھی عوامل ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، خواہ وہ اس جان کا ضیاع تشدد کے کسی عنصر کے ذریعے ہو رہا ہو یا وہ سڑک پر حادثات کے ذریعے سے، بہرحال اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے، حتمی نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، انسانی جان کا ضیاع۔ تو کس طریقے سے ہم انسانی جان کا تحفظ کریں گے، اس کے لیے ہم آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر انور شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ جو ہمارے ہاں جو روڈ سیفٹی ہے، یہ موضوع اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، مسئلہ سب سے بڑا ہر چیز کے اندر جو پرابلم ہے وہ ہمارے یہاں از بیسیکلی اکیڈمکس اینڈ ایجوکیشن۔ جن ملکوں میں تعلیم عام ہوتی ہے وہاں پر سب چیزوں کی اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ سڑک کہاں سے پار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مین روڈ جا رہی ہے، جہاں مرضی ہے کود گئے اتر گئے۔ اس میں خطا ہماری بھی ہے کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی، نہ تعلیم دی، نہ اویئرنیس دی۔ جب تک آپ کا لٹریسی ریشو اسی حساب سے رہے گا جو کہ پاکستان کا ہے، یہ حادثات ہوتے رہیں گے۔ پھر دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان سب چیزوں کا تدارک کیسے کریں۔ ہم نے کوئی زیبرا کراسنگ بنائے جہاں سے لوگ کراس کریں، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے جو کہ ہماری گورننس کے ایشو میں آتا ہے، کیونکہ گورننس از ویری بیڈ، اور شروع سے گورننس خراب رہی ہے۔ اگر گورننس اچھی ہوتی تو زیبرا کراسنگ بنے ہوتے، وہاں پر سگنلس ہوتے جہاں لوگ رکتے، اور جیسا تہذیب یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے کہ زیبرا کراسنگ آنے سے پہلے سب لوگ خود سے رک جاتے ہیں، چاہے آدمی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، یا پھر نیچے سے انڈر پاس ہوتا ہے یا اوور ہیڈ بریجز ہوتے ہیں جن کے اوپر سے لوگ کراس کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے 70-76 میں جب سنگاپور ترقی کر رہا تھا، میں وہاں مقیم تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ سنگاپور جیسی جگہ پہ جو کہ مارشی لینڈ تھا، اس پر ڈیولپ بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے سے تعلیم کی وجہ سے یہ اویئرنیس تھی کہ زیبرا کراسنگ تھے، زیبرا کراسنگ پہ سگنلز تھے اور اوور ہیڈ بریجز تھے جس سے لوگ کراس کرتے تھے۔ میں نے کسی کو سڑک پہ کود کے چلتے ہوئے اس طرح سے دیکھا بھی نہیں۔ تو ذمہ داری دونوں طرف ہے، ایک تو گورننس کی ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کی تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہاں پر کودنا چاہیے، کہاں نہیں سڑک پار کرنی چاہیے۔ یہ بھی دونوں مسئلے اپنی جگہ پر ایڈریس کرنے پڑیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ کیپٹن انور شاہ صاحب۔ جیسمین لاکھانی صاحبہ، آپ نے سیفٹی اور اس کے اندر ہیومن فیکٹر کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو سڑکوں پر جو صورتحال ہے اور جو حادثات ہو رہے ہیں، ایک تو اس کے بنیادی عوامل کیا ہیں، اور دوسرا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک عام فرد کی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گی کہ اس میں کیا ایشوز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے؟ تھینک یو طارق۔ میں آغاز کرتی ہوں اپنی گفتگو کا قرآن کریم کی ایک آیت سے جو ہم سے کہا گیا ہے، جس کا ہم سے فرمایا گیا ہے خداوند کریم نے، کہ اگر آپ نے ایک انسانی جان کو بچا لیا، فقط ایک انسانی جان کا ذکر ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ بالکل، یہ تو ہم سے کہا گیا ہے۔ آج کے دور کی ہم بات کریں تو ورلڈ اوور ٹوڈے
آج اگر ہم کسی نیشن کی یا کسی کنٹری کی پوٹینشیل آف پروگریس کو صحیح معنوں میں ایویلیویٹ یا اسیس کرنا چاہیں تو یہ صرف اسی طرح سے ممکن ہے کہ اگر ہم اس کی روڈ یوزرز کی سینس کو ایویلیویٹ کریں. جو تمام لوگ اس کو یوز کرتے ہیں, جتنے بھی روڈ یوزرز ہیں, ان کے پاس سینس کتنا ہے, کس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل آف پروگریس کتنا ہے اس نیشن میں. تو جس طرح سے اب آپ کا سوال تھا, اب سوال کی طرف آتی ہوں میں آپ کے کہ آپ کویشچن بائی کویشچن پوچھتے جائیں. چلے جی, بنیادی طور پہ جاسمین میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہماری سڑکوں پر جو صورتحال ہے اس کے اندر اس کے جو بنیادی عوامل ہیں, بیسک فیکٹرز ہیں, وہ کیا ہیں؟ بیسک فیکٹرز, سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس روڈ سینس نہیں ہے. روڈ سینس کی ایپلیکیشن, اس کی افادیت, اس کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کو اپلائی کیا کریں گے. اور جب اس سینس کو ہم نے اپلائی نہیں کیا تو روڈ سیفٹی تو صرف ایک نعرہ بن کے رہ جائے گا. تو خدا کے واسطے اگر ہم آج کہیں کہ روڈ سیفٹی فرسٹ یا سیفٹی فرسٹ کا صرف نعرہ نہ بنائیں تو یہ آج ہمارے لیے بالکل بجا ہے, ہم پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے بات. کہ کہیں سے کچھ تو بہتری لانے کی کوشش کریں, اس کو آپ اپلائی کریں تو سیفٹی تو خود بخود آ جانی ہے. یہاں پر بات آتی ہے سیوک سینس کی بھی, کیونکہ نظم و ضبط سے ہی ہمارے پاس سیوک سینس آتی ہے, اور سیوک سینس سے ہی ایک اچھی شہریت پرومس ہوتی ہے. اور جہاں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو سیفٹی کو اگر ہمیں الگ سے بائی کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ کمز ہینڈ ان ہینڈ, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم روڈز پہ بہت سیف ہو جائیں گے. جی, بہت شکریہ جاسمین. کیپٹن انور شاہ صاحب, ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے, اگر میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں تو ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی, اور ہم بات کر رہے ہیں کامن سینس کی, کہ سڑک پر نکلنے والے ہر آدمی کو قوانین سے متعلق یا سڑک پر چلنے سے متعلق معلومات کتنی ہیں, وہ اویئر کتنا ہے, اور اس کے بعد وہ کس قدر جو ہے اس کے اندر کامن سینس ہے وہ اس کو اپلائی کرتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو قوانین اس وقت موجود ہیں ان قوانین کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, قانون بے پناہ ہے. سب سے بڑا ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے کہ رول آف ریگولیٹر کیا ہے. ریگولیٹر اگر ان قانون کو خود پڑھ کے امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا تو آپ 10 قانون بنا لیں, آپ مسودے آپ کے پاس جمع ہوتے جائیں گے اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا. قانون سب کچھ ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں سارے قانون ہیں. الحمدللہ ہم نے نہیں بنائے, کوئی بنا کے جو گئے اس کے اندر کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہوا ہم نے, کیونکہ ہم میں اہلیت نہیں ہے. مجھے تعجب جب ہوا جب میں نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا ایکٹ دیکھا تو وہ بامبے پورٹ کا ایکٹ ہے. ہم نے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے, جو انگریز بنا گئے تھے. بھائی آپ کرمنل پروسیجر کوڈ کیا ہے, وہ بھی انگریز کا دیا ہوا ہے نا آپ کو. آپ نے دیکھیے, یہ ایک بڑی لیگل ڈرافٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے, اٹ از اے فیکلٹی بائی اٹ سیلف. اب دنیا میں بڑے کم لوگ ملتے ہیں جو کسی یونیورسٹی کا کیریکولم ڈیزائن کر دیں, جو کوئی ڈرافٹ لا بنا دیں. ہر آدمی نہیں, تو لیگل ڈرافٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں لکھنے کے لیے, کیونکہ انٹرپریٹیشن کوڈ میں اس لا کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ یہاں کراچی کے جو مسئلے پہ میں آپ کو بتاؤں, کراچی میں بے پناہ مسئلہ ہے یہ, لاہور میں بھی ٹریفک پرابلمس ہیں, پشاور میں بھی ہیں. دیکھیے, آپ جب تک ان آئسولیشن چیزوں کو لیتے رہیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیے, ایک کلیکٹیو طریقہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. آپ لندن کی مثال دیکھ لیں, ماسکو کی مثال دیکھ لیں, ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم ہے. اب تو دہلی تک میں ہے بھائی, آپ کے برابر پڑوسی ملک ہے دہلی, انڈیا اس کے اندر ہے. اس کا چاندنی چوک جانے میں 1.5-2 گھنٹے میں انسان وہ پتلی گلی سے نہیں جا سکتا تھا. اب 10 منٹ میں آپ کناٹ سرکٹ سے چاندنی چوک پہنچتے ہیں. تو بھائی آپ اگر وہ چیز نہیں بنا سکتے, واٹر ٹیبل کا کراچی میں پرابلم ہے, کچھ واٹر ٹیبل پرابلم دہلی میں بھی تھا, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو واٹر ٹیبل کا پرابلم کیا لندن میں نہیں تھا, لندن میں بھی ہے. فرض کیے آپ میں نااہلیت ہے تو آپ وہ نہ بنائیں, آپ بینکاک کا ماس ٹرانزٹ سسٹم کو کاپی کر لیں یا دبئی کے ماس ٹرانزٹ سسٹم کو کاپی کر لیں جو ایلیویٹڈ ہوتا ہے. تو کپتان صاحب پلیز آپ ہمیں بتائیے گا کہ قوانین ہمارے پاس موجود ہیں, لنگڑے لولے جیسے بھی قوانین موجود ہیں, اور آپ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری لیجسلیٹو جو ہے
وہ اتنی اہلیت نہیں رکھتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے, جو قوانین ہیں ان پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا, ویری پرٹیننٹ ایشو یو ہیو ریزڈ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ جو عمل درآمد کرانے والے ہیں ان کو قانون بالکل نہیں پتہ, ان کو پتہ ہے. مگر مسئلہ کیا ہے, اگر وہ سختی سے عمل درآمد کرائیں تو آپ یقین مانیں 100% تو نہیں مگر کم از کم 30-40% چیزیں صحیح ہو جائیں گی. مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کے بیچاروں کے بھی خود کے مسائل ہیں, تو جس وقت وہ پکڑتے تو صحیح ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس غلطی کی سزا کتنی ہے. دیکھیے آپ ڈیٹرنٹ انسان کے لیے نہیں قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ہیومن سائیکی میں اگر ڈیٹرنٹس نہ ہو تو ہمارا اور جنگل کا قانون ایک جیسا ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے ڈیٹرنٹ بنائے جاتے ہیں, مگر لوگوں کو پتہ ہو کہ ڈیٹرنٹ کی پینلٹی کتنی ہے. جی بالکل. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ٹریفک پولیس جس کا کام ہے سڑکوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنا, ایک تو ان میں بدعنوانی کا جو فیکٹر ہے اور دوسرا ان کے اوپر پریشرز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قوانین پر عمل درآمد نہیں کروا پاتے ہیں. لیکن اس میں جو قوانین ہیں اس کے اندر جیسے ایک قانون ہے کہ جی اگر کنٹینر الٹ جاتا ہے تو اس پہ 500 روپے کا جرمانہ ہے, یا کنٹینر پہ ٹوسٹ لاک نہیں لگا ہوا ہے تو اس پہ 100 روپے کا جرمانہ ہے. تو کیا یہ قوانین جو ہیں یہ مؤثر ہیں؟ کیا ان سے حادثات کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہے, اور نہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیے پہلے تو ساری دنیا میں تہذیب یافتہ ملکوں میں کنٹینر بغیر ٹوسٹ لاک کے نکلتا ہی نہیں, اور کوئی ٹوسٹ لاک لارنس روڈ کا یا کہیں دوسری جگہ بنا ہوا ہوتا نہیں, وہ سرٹیفائڈ ٹوسٹ لاکس ہوتے ہیں جو کہ لگائے جاتے ہیں, اور پھر ایسے ٹریلر پہ رکھا جاتا ہے جس کے اندر شوز بنے ہوں اور اس کے اندر وہ فٹ آئے, پھر اس کے اندر ٹوسٹ لاک لگایا جائے تاکہ ٹریلر اور کنٹینر بیکمس ون باڈی. ایز فار ایز یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جس بیڈ فورڈ پہ رکھا ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے آدھا ٹرک پہ رکھا ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پتہ چلا اس نے ٹرن لیا تو اسٹیبلٹی تو خراب ہو جاتی ہے بیکاز آف دا ہائٹ آف دا کنٹینر, سینٹر آف گریویٹی گوز اپ, تو کنٹینر پھینک کے ٹرک آگے نکل جاتا ہے. جی بالکل. تو اس لیے ضروری کیا ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ انشور کرے, چاہے وہ پورٹ ہو, چاہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہو پورٹس اینڈ شپنگ کی, وہ انشور کرے کہ بھائی ہمارے پاس سے یا ہمارے ٹرمینل سے کوئی کنٹینر پراپر ٹریلر جس میں شوز نہ بنے ہوں, ٹوسٹ لاک نہ لگا ہو, ایسے بیڈ فورڈ ٹرکس پہ نہ نکلے جن پہ باہر آدھا لڑکا ہو. دیکھیے ان حادثات سے اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کھو دیتے ہیں, اپنی فیملیز کو لوز کر جاتے ہیں. سب بیٹھتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, رو لیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. کل پھر وہی چیز ہو رہی ہوتی. ہمارے ساتھ سیکھتے نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے ہماری قوم کی جو سب سے بڑی بدقسمتی رہی, نہ ہم نے 70 کے سانحے سے سیکھا, 71 کے سانحے سے کچھ سیکھا, نہ آج سیکھنے کو ہم تیار ہیں. اور وہ قومیں بدنصیب ہوتی ہیں اور تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی. جی تاریخ کے اوپر پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے, ان سے صرف سبق سیکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اچھی آپ نے ریلیونٹ بات کی ہے, اور اس پر مجھے حیدرآباد کے ایک پروفیسر ہیں, استاد ہیں عنایت علی خان, اور ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جو اس حوالے سے بڑا رہنما ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو حادثے کے بعد لوگ اس کے عوامل, اسباب اور اس سے جو نتائج حاصل کرنے چاہیے اس کو رک کر سوچتے نہیں ہیں. جیسمین, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں یہ جو حادثات ہیں اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پر, اس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار ہیں ہمارے پاس؟ طارق, اگر میں بات کروں لاسٹ ایئر کی, تو جو اس کا کیلکولیٹڈ ڈیٹا ہے 12 لاکھ آدمی یعنی 1.2 ملین پیپل ڈائیڈ آن روڈز ہر سال. دیٹ ایئر. ٹھیک ہے. ایک سال کا, ایک سال 12 منتھس کا. اینڈ یہ جو 12 لاکھ آدمی ہیں, اگر ہم ان کو اس طرح سے لیں کہ 1:4, تو ہر آدمی کے ساتھ 4 پیپل دے گاٹ ایدر میمڈ, اپاہج, یا بہت سیریسلی زخمی. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ جو آپ کے خاندان ہیں وہ متاثر ہوئے.
بہت زبردست. پاکستان کا اگر ہم بات کریں انڈیویجولی پاکستان کی، تو پاکستان کو ایک ڈیٹا کے تحت دنیا بھر میں ویری سوری ٹو سے چوتھا بدترین ملک گردانا چاہتا ہے ایز فار ایز روڈ سیفٹی از کنسرنڈ. اچھا، یہ پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے خطرناک ملک ہے سڑکوں کے حوالے سے، یعنی سڑکوں پر جو حادثات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جیسمین ہمیں بتا رہی تھی. میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیپٹن صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو حادثات ہیں اس میں روڈ انجینئرنگ کا اور سڑکوں کی بناوٹ کا کس قدر اس میں کردار ہے؟ دیکھیے حادثات میں بہت اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اگر سڑک پراپرلی نہیں لیڈ ہے، اسپیڈ بریکرز مین روڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے حادثات ہوتے رہیں گے. تو یہ شعور اور ذمہ داری ہمارے سیاسی لوگوں میں بھی، صرف گورنمنٹ کے لوگوں کو نہیں بلیم کرنا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے کہ ہم ریلی کیسے نکالیں سڑک پہ، ہم ایمبولینسز کو راستہ کیسے دیں، ہم جو تکلیف میں ہے اس کے اوپر نہ چڑھ دوڑیں. تو یہ یا ہم انکروچمنٹ کر کے فٹ پاتھ بند کر دیتے ہیں تو آدمی سڑک پہ جاتا ہے تو اس لیے ہٹ ہو جاتا ہے. تو دیکھیے آپ کو جب تک ان سب چیزوں کو آپ ختم نہیں کریں گے، انکروچمنٹ جو فٹ پاتھ ہیں ان کو ختم کریں. کہیں دنیا میں فٹ پاتھ پہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہوتی، وہ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ورنہ آپ نہ بنائیں فٹ پاتھ، پھر تو مین روڈ واک کر لیتے ہیں لوگوں کو آپ. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، سیاسی لوگوں کی بھی ہے، بیوروکریسی کی بھی ہے، ریگولیٹرز کی بھی ہے، پولیس والے کی بھی ہے، ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، سب کی ذمہ داری. جی بالکل. جیسمین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کپتان صاحب نے جو ہے وہ ابھی روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر کہ حادثات میں جو روڈ انجینئرنگ ہے اس کا کیا کردار ہے. سڑکیں اگر صحیح طریقے سے نہ بنی ہوں تو اس سے کتنے حادثات میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں گاڑیوں کا کتنا کردار ہے، کیا ہمارے یہاں جو گاڑیاں بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں اور ان میں کیا اس میں امپرومنٹ کی جا سکتی ہے؟ طارق، سب سے پہلے تو ہاں اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں ہے کہ ہاں ہمارے پاس نئی اور پرانی جتنی بھی سڑکیں ہیں اس میں کمی ہے سہولتوں کی، جیسے کہ سائنیج نہیں ہے اور ڈفرینٹ چیزیں اور ہیں جو یا تو غلط لگتی ہے ہمیں کہ ٹریفک کا جہاں سے فلو آ رہا ہے تو وہ غلط بنی ہوئی ہیں، کہ وہ ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، کہ یہی سب سے بڑا بلاکیج ڈال دیتی ہیں. باقی جہاں تک گاڑیوں کا سوال ہے تو گاڑیوں سے پہلے میں ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ ایک ڈیٹا اور ہے جو اپنی کنٹینیوشن میں شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اگر ہم 90% آف دیز ایکسیڈنٹس کی بات کریں تو اس میں جو ڈیٹا شو کرتا ہے وہ ہے کہ جو وہ ڈرائیور حضرات چلا رہے تھے وہ اس وہیکل کو جو یا تو کسی ادارے کی گاڑی استعمال کر رہے تھے یا کسی کرائے کی گاڑی استعمال کر رہے تھے. اس 90% کا جو ڈیٹا ہے اس میں سے صرف 8 to 10% ان کو جاتا ہے. ایکسیڈنٹس تو ہوتے ہیں پرائیویٹ گاڑیوں کا، لیکن پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکان کا صرف اس میں 8 to 10% ہے جو سمجھ میں بھی آتا ہے، باقی یہ اتنا بڑا ہے. اب لائسنسنگ کے بھی اس میں ہے. گاڑیاں تو چلو سیف ہوتی ہیں، گاڑیاں والے تو اپنا کام کر رہے ہیں. جو نیو ٹیکنالوجی ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان میں نہیں پہنچتی؟ 6 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو کمرشل گاڑیاں اس وقت چل رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پراپر بریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے اور اس کا جو ڈرائیور ہے اس کا ڈرگ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اور یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. طارق، ڈرگ ٹیسٹ کی جو آپ نے بات کی ہے تو ڈرگ ٹیسٹ کے علاوہ بھی یس یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب ہم لائسنس کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وائی ڈو وی گیو لائسنس ٹو کل؟ لائسنس ٹو ڈرائیو ہونا چاہیے، لائسنس ٹو کل نہیں ہونا چاہیے. اس کا ایجوکیشن بھی ضروری ہے دیکھنا، اس کی ٹریننگ ضروری ہے دیکھنا. ہمارے پاس ابھی سیمولیشن کی ٹریننگ نہیں ہے. دنیا بھر میں اب ٹرینڈ ہے کہ وہ سیمولیٹرز پہ ٹرین کرائیں. مطلب جب آپ نے ایک گاڑی ڈال کے، وہ ایک بس ڈرائیور ہے، جب آپ نے کمرشل گاڑی کی بات کی تو اس میں ایک ٹائم پہ اگر 40-50 آدمی، ہمارے یہاں تو اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، تو وائی ڈو وی اس کے ہاتھ میں ہم نے سب کا فارچون دے دیا وداؤٹ میجرنگ کہ اس کا ریسٹ ہوا ہے کہ نہیں، وہ شفٹوں میں کام کرتا ہے کہ نہیں، اس کو ایجوکیشن ہے کہ نہیں، اس کو رائٹ آف وے کا پتہ ہے کہ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی اسکڈ کر جائے تو کیا کرنا. بریک کی جہاں تک بات ہے تو بریک کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. جیسے گاڑی کو آپ مینٹین کرتے ہو، اس لیے بریک کی مینٹیننس بہت ضروری ہے. اسپیشلی یہاں پاکستان میں اتنی سردی نہیں پڑتی ہے کہ آپ کے اگر بارش کا پانی بریک میں چلا جائے تو صبح کو برف جمی بھی ہوتی.
ادروائز بریک کو تو وہ تو بہت سینسٹیو معاملہ ہے، آپ کا بریکس تو بہت اچھی طرح سے چیک ہونے چاہیے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو پہلا ایشو ڈسکس کیا تھا آگہی بیدار کرنے کا، تو اگر ہمیں روڈ سیفٹی کے اوپر عوامی لیول کے اوپر اگر شعور اور آگہی کو بیدار کرنا ہو، کیا بنیادی اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ طارق، جہاں پر ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں یا روڈ سینس دینے کی بات کرتے ہیں، تو ادھر ہم اپنی جنریشن کی بات کر رہے ہیں. جو آج تک ہو چکا وہ تو ہم بھگت ہی رہے ہیں، لیکن آج سے اگر ہم کچھ شروع کر دیں تو آئندہ کے 10 ایئرز میں جب یہ جنریشن بڑی ہو کے سامنے آتی ہے تو ہمیں کچھ امپروومنٹ کی کوئی ہوپ ہے، جسے ہم کہتے ہیں رے آف ہوپ. تو اب یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے جن کے ہاتھ میں ہماری جنریشن ہے. پیرنٹس کے علاوہ، پیرنٹس تو چلو کرتے ہی ہیں، لیکن پیرنٹس کے علاوہ ایک کام ٹیچرز کا ہے جو تعلیم کرتی ہیں، اور تربیت بھی ایک بہت بڑی حد تک ان کے ذمے آتی ہے. بچہ سنتا بھی ان کا ہے. اور جب ہم باہر نکل جاتے ہیں، اسکول میں بھی نہیں ہے اور گھر پہ بھی نہیں ہے، تو جب ہم یہ جو نیشنل اسکولز ہیں یعنی کہ روڈز ہیں ہمارے، وہاں پر ہمیں ملتی ہے پولیس فورس. ان کا 2 کام ہوتا ہے، ایک تو وہ نظم و ضبط کو برقرار رکھے، کرے، کروائے، اور دوسرا جہاں غلطی دیکھیں اس کو سدھاریں، عوام کو ایجوکیٹ کرتی جائیں. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ جو 2 ہیڈز ہیں ہمارے، اسکول ٹیچرز اینڈ دا پولیس. تو بنیادی طور پر آپ سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ اساتذہ کو تربیت دی جائے، بالکل، اور پولیس کا جو عملہ ہے ان کو بھی جو جدید خطوط کے اوپر ان کی تربیت کی جائے، تاکہ یہ اساتذہ جو ہے وہ اسکول کے اندر بچوں کو، اور جو پولیس والا ہے وہ سڑک پر صرف کھڑے ہو کر اپنی کلیکشنز نہ کرے، بلکہ وہ وہاں لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہو. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. کلیکشن تو کرتے ہی ہیں، کیونکہ چالان تو لگا ہوا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے چالان تو کیا، ساتھ میں اس کو امپروو کر دیں. جی، ساتھ میں اس کو امپروو کرا دیں. جی، بہت. اور وہ بھی رائٹ آف وے کے اس پہ. رائٹ آف وے کا جو کانسیپٹ ہے، میں ایک MBA ہوں، میں نے ماسٹرز کیا، اس سے پہلے جو بھی اسکولنگ ہوئی، جو بھی میری بڑا ہائی ایجوکیشن ہوا، لیکن ماسٹرز کرنے کے بعد تک، جب تک میں نے یہ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا اور سیفٹی کو خود جا کے پڑھا، تب تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ رائٹ آف وے کیا چیز ہوتی ہے. دیٹ واز اے ٹائم آئی واز ڈرائیونگ فار 14 ایئرس. میرا لائسنس تھا، ہر 3 سال رینیو ہوتا تھا، اور مجھے پتہ نہیں تھا رائٹ آف وے کا. بہت شکریہ جیسمین، بہت اچھی بات کی جیسمین نے کہ 14 سال تک ان کے پاس لائسنس تھا اور ان کو رائٹ آف وے کے بارے میں معلومات نہیں تھی. تو کپتان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں قوانین ہیں ان میں بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں جیسمین سے اس قدر متفق ہوں کہ میں بھی، جب میرے پاس بھی لائسنس تھا، جب میں UK گیا تو مجھے پتہ لگا کہ گیو وے ٹو دا رائٹ. مجھے کراچی میں نہیں معلوم تھا کہ گیو وے ٹو دا رائٹ ہوتا ہے. حقوق العباد ہے یہ حقوق العباد ہے کہ جہاں بھی جو آدمی ٹریفک رائٹ سے آ رہی ہوتی تھی میں رک جاتا تھا، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے، بڑا بڑا پوسٹ لگا گیو وے ٹو دا رائٹ. تو رائٹ آف وے کا کنسیپٹ نہ یہاں کوئی بتاتا تھا. میری خطا نہیں تھی، نہ مجھے کسی نے بتایا، نہ لائسنس میں کسی نے پوچھا. حالانکہ میں نے جلد لائسنس نہیں لیا تھا، باقاعدہ سیکھ کے لیا تھا. جی بالکل. تو یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری اپنی بھی خامیاں ہیں، اور ضروری جو ہے، جیسے انہوں نے کہا، یو ہیو ٹو گو آن دا کنسیپٹ آف ٹرین دا ٹرینر. چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، سب کو آپ ٹرین کریں تاکہ بچوں کو نئے طریقے پہ، خطوط پہ ٹرین کر سکیں. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے، جو لارجسٹ مینوفیکچرر تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے گاڑی کا، سب اسمبلرس ہیں بیسیکلی. تو جو آپ کا لارجسٹ اسمبلر ہے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، آپ بتائیں سب سے زیادہ گاڑیاں اسی کی سڑک پہ دوڑتی ہیں، کسی میں ABS نہیں ہے. جتنے ٹرکس کنٹینر لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے گنا دیں، مشکل سے 5% ہوں گے جو ملٹیپل ایکسل کیریئرس ہوں گے جن پہ ویٹ ڈیوائڈ ہوتا ہے. ساری دنیا میں کنٹینر کیری کرنے کے لیے ملٹیپل ایکسل کیریئرس پہ کیا جاتا ہے. یہ بیڈ فورڈ جیسے ٹرکس پہ نہیں کیا جاتا کہ پتہ چلا سارا کا سارا لوڈ. یہ ٹرکس ڈگرس ہو جاتے ہیں، یہ سڑک کھودتے ہیں، کیونکہ سارا لوڈ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ملٹیپل ایکسل کیریئر پہ لوڈ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے براڈلی، اور جو آپ کی ہائی ویز ڈیمیج ہوتی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے لوڈ 40 فیٹر 20 فیٹر it must be carried on multiple axle carriers so that the load is divided. یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. دوسری اور امپورٹنٹ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے دنیا میں جو اسٹینڈرڈس آ رہے ہیں، ایرو اسٹینڈرڈ ہے، یہ وہ، یو ہیو ٹو کمپلائی ٹو دیٹ. اور آپ ماس ٹرانزٹ نہیں کریں گے تو میں کراچی کی حد تک آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ مسئلے کا حل نہیں کر پائیں گے. آپ UK میں دیکھ لیں، انڈر گراؤنڈ ہے، مگر بسز جو چلتی ہیں تو ایک تو اس کا پرائم کیریئر ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ ہوتے ہیں.
ایک پیچھے اس کے لگا ہوتا ہے, اس میں اتنے آدمی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. کپتان صاحب بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ماس ٹرانزٹ والا. کراچی میں 18 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں اور تقریباً 14 لاکھ گاڑیاں ہیں. اگر ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہے اس کو بہتر کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی تعداد میں گاڑیوں میں کمی کی جا سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ لائسنسنگ کے کیا ایشوز ہیں؟ دیکھیے, لائسنسنگ کے بیسک ایشوز یہ ہیں کہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, سب ہوتا ہوگا, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ لائسنس کس کو دے رہے ہو؟ جو کہ ہائی وے کوڈ پڑھ سکتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تعلیمی قابلیت اس کی ہے. آپ جتنے ڈرائیور ہیں ان کو اتار کے پوچھ لیں کہ تم خالی الف بے پڑھ دو, اے بی سی ڈی تو الگ چیز ہے, تو وہ روڈ سائن کیا پڑھے گا؟ وہ تو شاید اشارہ جو بنا ہوتا ہو اس سے شاید اندازہ لگاتا ہو اس کا یہ مطلب ہے. بالکل. تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو آپ کو آبلیگیٹری کرنا پڑے گا کہ بھائی دیکھیے منیمم کوالیفیکیشن یہ ہوگی تو آپ کو لائسنس ملے گا. جی بالکل. اچھا, پھر اب آپ ساری دنیا میں چاہے وہ پائلٹس ہوں ایئر لائن کے یا کیپٹنس ہوں, یہ ہوں سمندر کے, یا کوئی بھی جگہ ہو, ہر جگہ رینیول آف لائسنس ہوتا ہے. اور رینیول آف لائسنس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو نئے اسٹینڈرڈس آ گئے ہیں ان کے بارے میں کم از کم ایک دن کی ورکشاپ اٹینڈ کریں. جیسے یاسمین ورکشاپس کراتی ہے نا, تو لائسنس رینیول سے پہلے ہر آدمی کو ایسی ورکشاپ اٹینڈ کرنا چاہیے کہ روڈ سیفٹی کے نئے قانون کیا ہیں. کیونکہ کوئی چیز دنیا میں اسٹیگننٹ نہیں رہتی, ہر چیزیں بڑھتی رہتی ہیں, قانون بڑھتے رہتے ہیں. تو آپ کیسے, جب میرا جیسے آدمی جب لائسنس لے کے یو کے گیا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ رائٹ آف وے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی ہمارا رینیول ہو تو ہمیں نئی چیزوں سے بتائی جائے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. آپ کو ضروری نہیں کہ امتحان لیں, آپ اویئرنیس کریٹ کر دیں, ایک دن کا کورس ورکشاپ کرا دیں. بالکل. جیسے اب یہ ہیومن سیفٹی کا ہے, ان کا ورکشاپ مینڈیٹری کر دیں کہ آپ کا لائسنس رینیول ہوگا, یہ آپ ان سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. جیسمین, کپتان صاحب نے بتایا ہمیں قوانین کے حوالے سے کچھ, آپ یہ بتائیے گا کہ فٹنس جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یس, فٹنس سرٹیفکیٹ پولیس ڈپارٹمنٹ ہم کو ایشو کرتا ہے, دی ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ. اور انٹرسٹنگلی ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ذمہ دار ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بھی, تو اس کا ویسے کوئی سینس بنتا نہیں. تو وی نیڈ کہ ایک کمیونٹی ہو جو اس کو چیک کرے, ڈفرینٹ لوگ ہو, ڈفرینٹ اتھارٹیز ہو, سو دیٹ اس پہ بھی کنٹرول ہو کہ بھئی کس گاڑی کے پاس ہے, کس گاڑی کے پاس نہیں ہے. اور یہ وہ 1000-1500 روپے دے کے جو ایک سرٹیفکیٹ لے لیا اور پھر وہ جو چیک بھی کرا لیا اس پہ تھپا بھی لگ گیا, تو وہ والی بات نہ ہو. پلس آج کراچی کی اگر میں صرف بات کر لوں تو کراچی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس میں 70% گاڑیاں جو اس وقت روڈز پر ہیں ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ آئی ایم شیور نہیں ہوگا. جی کپتان صاحب, آپ اس کے اوپر کچھ ٹیک رکھتے ہیں, کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پر؟ دیکھیے, میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ جیسے یاسمین نے کہا, آئی ووڈ لائک ٹو کنکر وتھ ہر, کہ دیکھیے بیسیکلی امریکہ وغیرہ میں گاڑی چلاتا رہا ہوں اور فٹنس کے لیے جاتا تھا تو میری جان نکلتی تھی. our death is scared, کیونکہ وہ اس قدر سختی سے ہر چیز چیک کرتے تھے اور وہ ہر سال جانا پڑتا تھا. خالی کمرشل وہیکلس کی نہیں تھی, پرائیویٹ وہیکلس کو بھی جانا پڑتا ہے فٹنس کے لیے. جی بالکل. اٹ از ناٹ اونلی فار کمرشل وہیکلس, ہم اپنی گاڑی بھی لے آتا تھا جب ہوتی تھی تو, اور پھر وہ ہمیں ریمائنڈ کرتے تھے کہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کہتے ہیں مرو گے تو اگر تم مینٹین نہیں کرو تو تم ہی مرو گے نا, ہم تو نہیں مر رہے نا. جی بالکل کیپٹن صاحب, وی شوڈ ریئلائز یہ ہمارے لیے ہے. یہ چیز ان کو بتانی چاہیے, اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے, خالی ٹریفک پولیس نہیں, اس پہ پرائیویٹ سیکٹر کا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. ایسے لوگ ہوں جیسے ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, ان کا کوئی ایک بندہ بیٹھا ہو اس کے اندر, جہاں پر کم از کم کوئی تو واش ڈاگ ہو کہ بھائی ہو رہا ہے تب مل رہا ہے یا ایسے مل رہا ہے. دیکھیے, جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ڈالتے ہیں, اب یہ تو بدنصیبی ہو کہ اگر وہ بھی مل جائے ساتھ میں, مگر عام تو یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. یہاں تو ہر چیز اب جو ہو رہا ہے اس کے بعد اب تو کسی چیز پہ مجھے شبہ نہیں ہوتا, مگر کم از کم کچھ تو چانس ہوگا 5-10% سیفٹی کا کہ شاید نہ ملے. جی بالکل. کچھ اصولوں پہ کاربند رہے اپنے. جی بالکل. اور خوف خدا سے ڈرتا ہو. جی بالکل. بہت شکریہ کپتان صاحب, آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دیں. جیسمین لاکھانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے, شعور اور آگہی کے حوالے سے آپ نے ہمیں خاصی مفید معلومات دیں.
ख़वातीन व हज़रात, आज हमने जिस गुफ्तगू जिस मौजू पर की है, रोड सेफ्टी, ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, जैसा कि हमारे मौज़िज़ मेहमानों ने आपको बताया कि हर साल पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार लोग सड़कों पर हलाक होते हैं और तकरीबन 5 लाख लोग ज़ख्मी होते हैं। और इसके अंदर जो कवानीन हमारे पास मौजूद हैं वो बहुत फरसूदा हैं, अंग्रेज़ के ज़माने के बनाए हुए कवानीन हैं। जो जुर्माने इसके अंदर रखे गए हैं वो बहुत नाकाफ़ी हैं, जिसकी वजह से हादसात की रोकथाम नहीं होती। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का फ़ेज़ है, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, या तो वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, या फिर वहाँ पर बदउनवानी के और दीगर वहाँ अवामिल हैं जिसकी वजह से जो कवानीन मौजूद हैं उन पर भी अमल दरामद नहीं होता। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सड़कों की सूरत हाल है वो भी बहुत नागुफ्तबा है। रोड इंजीनियरिंग के हवाले से हमारी सड़कें बहुत पुअर हैं, कोई हार्ड शोल्डर सड़कों पर मौजूद नहीं है। सितम यह है कि हमारी जो सबसे तवील सड़क नेशनल हाईवे है N5, उसके ऊपर सेफ्टी बैरियर या रोड साइड फेंसिंग भी नहीं है। तो कभी बकरी आ जाए, गधा आ जाए, मोटरसाइकिल वाला आ जाए और अचानक हादसे हो जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद हमारे यहाँ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कोई ऐसे ज़राए मौजूद नहीं हैं, ना स्कूल में बच्चों को तालीम दी जाती है, ना ही ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी इस ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं कि वो माशरे में शऊर और को बेदार करने के लिए काम करें। इसके अलावा हमारे पास जो ड्राइवर्स को लाइसेंस दिया जाता है, एक तो वो इंतहाई गैर शफ़ाफ़ तरीके से है, चंद 100 रुपयों में लाइसेंस मिल जाता है। फिर ड्राइवर की ना कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ना उसका ड्रग टेस्ट होता है, और न ही जो है वो ड्राइवर प्रॉपरली किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेकर आता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो सबसे अहम मसला है वो है गाड़ियों की फ़िटनेस का। फ़िटनेस सर्टिफिकेट चंद 100 रुपयों में मिल जाता है, और वो भी 70% गाड़ियों के पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, और इस वजह से सड़कों पर बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं। सर्टिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, ताकि वो एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू करे, और बग़ैर सर्टिफिकेट के किसी गाड़ी को सड़क पर आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम आज के अपने इस प्रोग्राम को का इख्तिताम करते हैं, मौजूद मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी और इंसानी हुकूक़ के हवाले से हम आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।